بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم سورۃ الاحزاب سے الدرس الرابع بے کا مطالعہ کریں گے، اور یہ چیپٹر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29، 30 اور 31 پر موجود ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم، جب تم پر آ چکیں، جنوداً، ایسے لشکر، ایسی فوجیں آئیں، فارسلنا، تو پھر ہم نے بھیج دی، علیہم، ان پر، ریحن، تیز ہوا، وہ جنود اور لشکر، لم، نہیں، تروہا، تم دیکھ سکے۔ تو اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی کہ جب تمام فوجیں تم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئیں تو ہم نے ان پر تیز ہوا، طوفان اور آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر تمہاری مدد کے لیے نازل کیے جو تم نہیں دیکھ سکے، یعنی آسمان سے فرشتے اتارے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ غزوہ خندق میں جب کفار کی تمام فوجیں مسلمانوں کے خلاف ایک اتحادی لشکر بن کر آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایسے لشکر نازل کیے کہ جنہیں دیکھا نہیں جا سکا، فرشتے اتارے، اور دوسری طرف سخت آندھی اور طوفان بھیج دیا جس سے کفار کے خیمے ہوا میں اڑ گئے، سامان رسد، کھانے پینے کا سامان، سب کچھ بکھر گیا، اور بدحواسی کے عالم میں کفار نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اس سے اگلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اذ جاؤکم، جب تم پر آئیں، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، کہ جب تمہارے اوپر سے بھی فوجیں آ گئیں، یعنی کفار مکہ اور اس کا اتحادی لشکر دونوں شامل ہو چکے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی مکہ کی طرف سے کفار مکہ اور اس کا اتحادی لشکر، اور مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ یہودی، یہ قبیلہ تھا کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک صلح کا معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں دوست بن کر رہیں گے، دونوں کے دوست اور دشمن ایک ہوں گے۔ اس جنگ کے اندر بنو قریظہ نے غداری کی اور صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے کفار مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو مسلمان دونوں طرف سے خطرات میں گھیر لیے گئے۔ تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر کہ اذ جاؤکم من فوقکم، جب تمہارے اوپر سے فوجی آ چکی، یعنی کفار مکہ کا لشکر، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، یعنی بنو قریظہ شہر کے اندر سے، وَإِذْ، اور جب زاغت، پہنچ چکیں، الابصار، آنکھیں، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وبلغت، اور پہنچے، القلوب، دل، الحناجر، گلوں تک، اور دل دہشت کے مارے گلوں تک پہنچ گئے، وتظنون، اور تم گمان کرنے لگے، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظنونا، طرح طرح کے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی جب مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھیر لیے گئے، باہر سے کفار مکہ کا خطرہ اور اندر سے بنو قریظہ کا خطرہ، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں طرح طرح کے گمان، خیالات آنے لگے، اور یہ خیالات اور وسوسے جو ہیں وہ انسانی خاصیت کا ایک حصہ ہے۔ اور ہنالک، اسی جگہ، ابتلیٰ، آزمائے گئے، المومنون، مومنون، اس جگہ مسلمانوں کی آزمائش کی گئی، جنگ کے دوران مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، سخت طور پر ہلایا گیا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے جس قدر قریب ہوتا ہے
تو اس کی آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوتی جاتی ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگوں نے کہا۔ منافق کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دل سے کافر تھے اور بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، جسے تاریخ میں رئیس المنافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے، آپس کی خانہ جنگیوں سے تنگ آ کر انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار نامینیٹ کیا، اور جب اسلام پہنچا تو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے، اور اسلام کی برکت سے اوس اور خزرج کی دشمنی دوستی، محبت اور پیار میں بدل گئی۔ اور عبداللہ بن ابی کو جس وجہ سے انہوں نے اپنا سردار نامینیٹ کیا تھا، تو وہ مقصد جو تھا اسلام کی برکت سے اوس اور خزرج کو حاصل ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی کے سردار بننے کا چانس خاک میں مل گیا۔ اب اس شخص نے دل کے اندر کفر رکھا اور 300 ساتھیوں سمیت بظاہر اسلام لے آیا، اور مسلمانوں کے ساتھ یعنی اوس اور خزرج کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، تاکہ شاید کہ دوبارہ سردار بن جائے، لیکن افسوس کہ اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اب اس شخص نے ہر موقع پہ مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جنگ کے دوران بہانے کیے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد 300 ساتھیوں سمیت واپس ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ گرمی کا بہانہ کیا، پھلوں کے پکنے کا بہانہ کیا، اور جنگ سے واپس۔ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہا منافق لوگوں نے، یہ لوگ منافق مسلمانوں کے اندر رہتے تھے، ٹائٹل مسلمانوں کا تھا، اندر سے کافر تھے۔ جب انہوں نے کہا والذین، اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، کفر کا مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے، ما نہیں وعدنا، ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا الا مگر غرورا، دھوکے کا۔ جب منافق لوگ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ خندق کی کھدائی کے دوران جب ایک جگہ سخت چٹان آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لے کر زور سے اس پر 3 بار ضرب لگائی، اور ہر ضرب پر ایک روشنی نکلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیسر و کسریٰ اور شام کے خزانے کی چابیاں پیش کی گئی۔ یعنی اس وقت سپر پاورز تھیں، کسریٰ ایران، کیسر روم اور شام، تو فرمایا کہ یہ علاقے تمہارے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ تو جب یہ بات منافقین نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف دھوکے کا وعدہ ہے، آج تو مسلمان جو ہے خندق نہیں کھود سکتے، بھوکے اور پیاسے ہیں، اور بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود کیسر و کسریٰ کے ایک محلات پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، وَإِذْ، اور جب قالت کہا، طائفتٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، جب منافقین کے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام، یہ نہیں ہے جگہ، لکم تمہارے لیے، فرجو، واپس لوٹ جاؤ، کہ یہ جنگ کا مقام تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ یعنی جو لوگ وہاں پر موجود تھے تو منافقین نے ان میں سے کچھ کو کہا کہ یہ جنگ تمہارا لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور سیف رہو۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اذن مانگنے لگے، اجازت مانگنے لگے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولون، کہنے لگے، ان بے شک بیوتنا، ہمارے گھر اورا کھلے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ کچھ منافق آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ان سیف ہیں، جنگ کے حالات ہیں، گھروں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیجیے۔ تو بظاہر ان کے بہانے کو درست سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر بیٹھنے کی اجازت دے دی، اور اللہ کا فرمان یہ، وما ہی بعورا، کہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون، وہ چاہتے تھے، الا مگر فرارا، بھاگنا، وہ صرف جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اور اب آگے ذکر ہے کہ یہ لوگ جو جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، اگر فوجیں شہر کے اندر داخل ہو جائے
اور مسلمان بھی شہر کے اندر موجود ہوں اور وہ فوجیں مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اور ان منافقین سے کہا جائے کہ آؤ تم بھی دوسری فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، مسلمانوں کے خلاف لوٹ مار کرو، خانہ جنگی کرو، تو یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور ذرا سا بھی توقف نہیں کریں گے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر، من اقطارها اطراف سے، اور اگر باہر سے فوجیں شہر کے اندر داخل ہو جائیں، ثم پھر سئلوا، کہا جائے الفتنہ، فتنہ فساد کرنے کا، لاتوہا تو لازماً آئیں گے، وما تلبسوا، اور نہیں رکیں گے، بہا اس کے ساتھ، الا یسیرا بہت کم، تو یہ لوگ اس سے بہت کم رکیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا، اور حالانکہ بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے عہد اللہ، وعدہ کیا تھا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا نہیں، یولون پھیریں گے، الادبار پیٹھ، کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ حالانکہ یہ لوگ جنگ سے آنے سے پہلے اس بات کا وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے، ہر حال میں ثابت قدم رہیں گے، لیکن یہ لوگ اب اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور بہانے کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ وکانا، اور جو بھی ہوگا وعدہ، عہد اللہ، اللہ کے نام کا، مسئولہ پوچھا جائے گا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا جائے گا تو اس کی باز پرس ضرور ہوگی۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے جو جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کہ لن، ہرگز نہیں، ینفعکم، تمہیں فائدہ دے گا، الفرار، بھاگنا، کہ تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم، تم اگر بھاگو گے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، کہ تم اگر جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو یا موت سے بھاگنا چاہتے ہو یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو، تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذَا، اور اس وقت، لا نہیں، تمتعون، تمہیں فائدہ دیا جائے گا، الا قلیلا، مگر بہت کم، تو تمہیں بہت کم فائدہ دیا جائے گا، کہ اگر تم موت سے یا جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو تو تمہیں ہرگز فائدہ یہ عمل نہیں دے گا، تم بہت کم ہی فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی اتنا فائدہ اٹھاؤ گے اتنی زندگی ملے گی کہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من، کون، ذا والا، الذی، جو، یعصمکم، تمہیں بچائے گا، من اللہ، اللہ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بھاگنے والے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کون اس سے بچا سکتا ہے، ان، اگر ارادہ، وہ چاہے، بکم، تمہارے ساتھ، سوء، برائی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، او ارادہ بکم رحمہ، او، یا ارادہ چاہے، بکم، تمہارے ساتھ، رحمہ، رحمت، اور اگر تمہارے ساتھ رحمت چاہے تو کون اس کی گئی رحمت کو تم سے دور کر سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیجا، ولی، نصیرہ، مددگار، لا نہیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اور آگے جو منافقین کا اگلا کردار بیان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ تو تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ کچھ نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا کہ یہ یثرب تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، واپس ہو جاؤ۔ کچھ لوگ وہاں واپس ہو گئے۔ اب جو لوگ واپس اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ چکے ہیں وہ پھر جنگ میں موجود لوگوں کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ تم ہماری طرف واپس آ جاؤ، ہماری طرح گھروں میں واپس لوٹ آؤ۔ قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، المعوقین، ان کو کہ جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، منکم، تم میں سے جو لوگ جنگ کے دوران رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو جنگ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ والقائلین، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم، لوٹ آؤ، الینا، ہماری طرف، اور وہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف لوٹ آؤ۔ ولا، اور نہیں، یاتون، وہ آتے، الباس، جنگ میں، الا قلیلا، مگر بہت کم، یہ لوگ جنگ میں بہت کم شامل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین لوگ جو تھے بہانے کر کے پیچھے گھروں کو بیٹھ گئے، پھر بعض اوقات وہاں سے نکلتے اور جنگ کا تھوڑا سا چکر
لے لیا، لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان جیت جاتے ہیں اور مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو لوگوں کو یاد دہانی کرا کے کہ پوچھتے، لوگوں سے کہتے کہ کیا میں اس جگہ نہیں تھا، کیا میں اس جگہ نہیں تھا، تاکہ اس مال غنیمت کے حاصل کرنے کا اپنا ذاتی استحقاق ثابت کر سکیں کہ ہم واقعی جنگ میں موجود تھے، اور جب ہم نے جنگ کی ہے تو اس مال غنیمت پر بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے جنگ میں بعض اوقات شامل ہو جاتے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے ان کی؟ اشیتن علیکم، تمہارے بارے میں بخیل ہیں۔ منافق لوگ تم پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکالیف بھی پہنچائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کا منظر آتا ہے، رَأَيْتُهُمْ، تم انہیں دیکھو گے، خوف چھا جائے تو آپ انہیں دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی، جیسے، یغشا، چھائی جا رہی ہو، علیہ، ان پر، من الموت، موت۔ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں اس طرح گھوم رہی ہیں جیسے موت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ اور جب خوف کا منظر ختم ہو جائے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جائے، پرامن ہو جائیں، سَلَقُوكُمْ، تمہیں ملیں گے بعض ساتھ، السنہ، زبانیں، حداداً، تیز، تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ ملیں گے، یعنی تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے، عشیتاً الخیر، اور مال میں بخل کریں گے، تم پر مال خرچ نہیں کریں گے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، لم یؤمنو، جو ہرگز ایمان نہیں لائے، فحبط اللہ، ضائع کر دیا اللہ نے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ تو منافقین لوگ جو ہیں، جو بظاہر نیک کام انہوں نے کیے، نماز بھی پڑھی، تھوڑا بہت جو ہے جہاد میں بھی شرکت کی، اور تھوڑا بہت دکھانے کے لیے مال بھی خرچ کیا، تو بظاہر جو نیک کام جو انہوں نے کیے، چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کیونکہ روز قیامت اپنے نیک اعمال کا اجر حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ پر یسیرا، بہت آسان ہے، اور یہ بات اعمال کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، اب آگے اس بات کا ذکر ہے کہ جب فوجیں چلی گئیں، فوجیں جا چکی ہیں، لیکن منافقین پر ابھی فوجوں کا رعب، ان کی دہشت اور وحشت ابھی تک قائم ہے۔ یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، الاحزاب، کہ احزاب لشکر، لم یذهبوا، نہیں گئے، اور یہ خوف کے مارے یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی لشکر واپس مکہ نہیں گئے، مدینہ کے ارد گرد آس پاس موجود ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، اگر لشکر دوبارہ شہر کے اندر داخل ہو جائیں، یودو، تو خواہش کریں گے، لو انہم، شاید کہ یہ لوگ، کاش کہ یہ لوگ، بادون، جا کر رہے ہیں، فی الاعراب، بدو میں، گواروں میں، دیہاتوں میں۔ اگر لشکر دوبارہ داخل ہو جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ میدان جنگ چھوڑ کر دوبارہ کہیں دیہات میں جا کر رہیں، وہاں پر آنے جانے والے لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں خبریں پوچھا کریں۔ یسألون، پھر پوچھیں گے، عن انبائکم، تمہارے بارے میں خبریں دوسرے لوگوں سے، ولو، اور اگر کانوا، وہ تھے یا ہوں، فیکم، تم میں، ما قاتلوا، تو جنگ نہیں کریں گے، الا قلیلا، بہت کم، یہ لوگ اگر تمہارے ساتھ بھی ہوں تو جنگ بہت کم کریں گے۔ اور آگے مشکل الفاظ ہیں اور ان کے معنی، الکلمات والتراکیب۔ اور نیکسٹ التمارین، مشقی سوالات، اور اس کا جو پہلا سوال ہے کہ سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کس طرح حاصل ہوئی۔ تو وہی آنسر جو اس سے پہلے بات ہوئی کہ جب تمام فوجیں مسلمانوں پر حملہ کرنے آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا، طوفان اور آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر نازل کیے کہ جنہیں تم نہیں دیکھ سکے۔ آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان اور جو منافقین تھے ان کا طرز عمل کہ اہل ایمان ثابت قدم رہے، پیاس اور بھوک کی شدت کے باوجود خندق کھودی، جان دینے کے اقرار سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر طرح کے حالات میں جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو اپنے رب پر ایمان
اور یقین پختہ رکھا، جبکہ منافقین نے کہا کہ ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا گیا، اور اپنے کھلے ہوئے غیر محفوظ گھروں کا بہانہ کر کے واپس لوٹ گئے۔ اور اس کے بعد تیسرا کویسچن کہ ان آیات میں المعوقین کے بارے میں کیا بات، اور اس میں جو ہے کتاب کا صفحہ نمبر 30، اس کے اندر جو چند آیات ہیں، ان آیات کا مفہوم کویسچن نمبر 3 کا حصہ ہوگا۔ یہ آیات آپ نے پڑھنی ہیں اور اس کے بعد ان کا مفہوم آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور نیکسٹ مختصر سوالات اضافی، جو مشقی سوالات تو نہیں ہیں لیکن اس رکوع کا حصہ ہے، کہ پہلا کویسچن کہ غزوہ احزاب میں اتحادی لشکر کس طرح بکھر گیا؟ اتحادی لشکر یا اتحادی فوج کس طرح بکھر گئے؟ یہ لوگ فوج کس طرح بکھر گئی؟ اور اس کا آنسر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لشکر نازل کیے، سخت آندھی اور طوفان بھیج دیا جس سے ان کے خیمے ہوا میں اڑ گئے۔ جنودن لم تروہا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایسا لشکر کہ جسے دیکھا نہیں جا سکا، فرشتوں کا لشکر۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی پریشان حال ضب و حالی کا نقشہ وہ کیا تھا کہ آنکھیں پھر گئیں، دل دہشت کے مارے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم لوگ خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلا دیے گئے۔ منافقین، عبداللہ بن ابی کہ جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اور غزوہ احزاب میں ان کے بہانے کیا تھے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں۔ اور اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ جنگ جم کر کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ منافقین نے جنگ سے بھاگنے کی جو بہانے بنائے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، اور فوجیں اگر داخل ہو جائیں تو یہ لوگ ان سے خانہ جنگی کا کہا جائے تو لازمی کریں گے۔ اور حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا تھا، کیا تھا اقرار؟ کہ جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی پر اپنا فضل اور غضب کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ اور غزوہ احزاب میں منافقین کی شمولیت کی نوعیت مختصر تھی، اس لیے شامل ہوتے کہ تاکہ اگر جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آئے تو مال غنیمت کے لیے اپنا استحقاق ثابت کر سکیں۔ خوف کے وقت اور خوف کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے خوف کے وقت کہ شاید یہاں سے مدد مل جائے، اور جب خوف ختم ہو جائے، پرامن ہو جائے، تو مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ اور خوف کے سبب کیا خیال کرتے تھے؟ کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر دوبارہ داخل ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ گواروں میں جا کر رہیں اور مسلمانوں کے بارے میں خبریں پوچھیں، یعنی اس وقت بھی جنگ سے یہ لوگ بھاگیں گے۔ اور جو منافقین ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا ترین درجہ، فی الدرک اسفل من النار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ شخص نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، اگر یہ 3 علامات پائی جائیں تو پکا منافق ہے۔ پہلی نشانی، بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور تیسری جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ عزیز طلبہ، لیکچر آپ نے سنا، اب آپ قلم اٹھائیں اور مشقی سوالات اور اضافی مختصر سوالات دونوں کے جوابات اس لیکچر کی روشنی میں لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔